مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی۔ جناب مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے جو آپ سے نکل گیا ہے اس کو واپس لے لیں۔ ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا، وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھیں، معاذ اللہ، سب کہیں۔ انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی۔ تمہارا موقف ہے کہ زہرا خطا پر تھی، میرا موقف ہے کہ خطا نے کبھی زہرا کا دروازہ بھی نہیں دیکھا۔ ویسے جو تسی حرکت کی تھی ہے بہت بری حرکت کی تھی ہے کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، بیڑا غرق تیرا یہ توبہ نہ کرے تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب جگر پارا ہے مصطفیٰ نو خطا تے کہن لگیاں تواڈی زبان وچ لکنت نہیں آئی، تواڈے دل دی دھڑکن بے ربط نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب مختصراً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور امت کی خیرخواہی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں، آپ فوراً اپنے موقف سے رجوع کریں اور پوری امت سے معذرت بھی کریں۔ پچھلے 1400 سال میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں، کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دیں جس میں لکھا ہو یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا معاذ اللہ خطا پر تھی۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا کسی خطا میں مبتلا ہونا کسی ایک لمحے کے لیے بھی، وہ تو کجا پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی بنی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یہ سنیت نہیں جو آپ کو بتا رہے، پاک بی بی فاطمہ زہرا کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب ہیں، نام تو آپ کو معلوم ہی ہے، انہوں نے باغ فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا نے جو فدق کا مطالبہ کیا تھا، اس مطالبہ کے وقت وہ خطا پر تھیں۔ 2 مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ تو میں نے بھی اپنی غلامی کا حصہ ڈالا تھا، میں نے کہا تھا یہ غلط ہے، توبہ کرنی ضروری ہے، بڑی مقدس بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بارہائے صحف منچہائے قدس اہل بیت نبوت لاکھوں سلام۔ حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا کہ اللہ نے ساری مخلوق کو عقل کتنی دی، کہا کہ دنیا کی ریت کا ایک ذرہ اٹھاؤ، پوری دنیا کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو پیدا ہونے والا انسان ہے اللہ نے صرف اتنی عقل تقسیم کی، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ ساری عقل ہے کتنی، ہم حضور کے بارے میں بات جو زمین پر رہ کر کیا محفوظ سے لکھا پڑھ لے، واہ 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 واہ، کو کہہ دینا کہ یہ معاذ اللہ خطا پہ تھی، اس موقع پہ تھی، یہ بات جو ہے یہ سراسر زیادتی ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ جلالی صاحب نے ڈائریکٹلی کہا کہ وہ خطا پر تھی، وہ خطا پر تھی، پورا زور دے کر کہا۔ ان کا جو انداز بیان تھا مؤدبانہ نہیں تھا۔ اور پھر علامہ جلالی صاحب نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو باغ فدق نہ دے کر ان کو لقمہ حرام کھانے سے بچا لیا۔ کیا وہ لقمہ حرام کھانے پہ تلی ہوئی تھی؟ کیا یہ انداز ہونا چاہیے؟ افضل و اعلیٰ یہی ہے اور یہی صحیح ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالبہ کرنا یہ خطا ہی نہیں۔ اب یہ دوسری جہت ہے کہ سیدہ کائنات کے اس سوال کو، یہ گفتگو کے بارے میں اگر خیال آئے کہ شاید انہوں نے خطا کی تو نہ ادھر گستاخی ہوگی، نہ ان کے سوال میں خطا تھی، اب جواب سن لیں، اور نہ سیدنا صدیق اکبر کے جواب میں خطا تھی۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان مضطرب ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ
बुलंद सा। काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह के मसले हमने 40 साल से आज से नहीं बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कब्र अनवर की मट्टी मुबारक जो मस करती है वजूद मुतहर के साथ, उसका मकाम अर्श आज़म से भी बुलंद। मट्टी सिर्फ मस करने से अगर अर्श से बुलंद मकाम पा जाती है तो अज़ाए रसूल हैं, उनके कदर व मंज़िलत का क्या आलम। इसलिए इस बारे में कभी किसी को कलाम नहीं। इस पर इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें कि हज़रत पीर साहब क़िबला और जितने भी उलमा किराम ज़िम्मेदार यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश से वक़्त लगा के वो इस मसले पर इस्लाह की पूरी कोशिश कर रहे हैं।